چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان اور وانمباڑی مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے اشتراک سے وانمباڑی کے مشہور و معروف ادارہ اسلامیہ کالج میں 25واں اردو کتاب میلے کا باقاعدہ اردو جلوس کے ذریعے سے آغاز ہو چکا ہے۔ ہماری اسکرین پر اس کے افتتاحی پروگرام اور جلوس کی جھلکیاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 3 تا 11 جنوری تک ہو رہے اس پروگرام میں سیدھی بات کی جانب سے خصوصی طور پر آپ لوگوں کے سامنے اپیل کی جاتی ہے کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ بنگلور سے وانمباڑی تک اردو بولنے والے، جاننے والے، پڑھنے لکھنے والے اس میں شریک ہو کر اپنی زبان اور ثقافت کی حفاظت کے ضامن بن جائیں۔ ایسے وقت میں جب ہماری شناخت اور تہذیب کو مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہوں تو ہم پر لازمی ہے کہ اس دیے کی روشنی کو مزید تیز کیا جائے۔ اس 9 روزہ کتابی میلے میں آپ کو ہر دن الگ الگ پروگرام ثقافتی، ادبی، سماجی اور مختلف قسم کی دیکھنے کو ملیں گے، جو مختلف شعبہ جات کو احاطے میں لیے ہوئے ہوں گے۔ اسلامیہ کالج کے نائب صدر جناب یوسف پٹیل صاحب، ان کے ساتھیوں اور دیگر ذمہ داروں کی محنت رنگ لاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور پوری کالج کو خوبصورت انداز میں سنوارا گیا ہے، سجایا گیا ہے۔ الگ الگ طرح سے لوگوں میں اردو محبت کو جگانے کی کوششیں کی گئی ہے اور 100 سے زائد اسٹالز اس وقت لگے ہوئے ہیں ناظرین گرامی، لہٰذا مختلف موضوعات پر آپ کو اردو کتابیں دیکھنے پڑھنے کو ملیں گی، تاریخی کتابیں ملیں گی مختلف موضوعات پر، اور الگ الگ دنوں میں الگ الگ پروگرام بھی آپ کو ملیں گے جس میں ادبی اور شاعری کے لیے مشاعرہ وغیرہ، ان تمام ذوق رکھنے والے جو مختلف میدانوں میں ذوق رکھتے ہیں اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ وانمباڑی میں ہی نہیں بلکہ پورے تامل ناڈو کے اندر پہلی بار قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا یہ قومی میلہ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور جو اس کا سب سے اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تامل ناڈو کے تمام اردو والوں کو خاص طور پر اور جو غیر اردو والے ہیں ان کو بھی اردو کے ڈیولپمنٹ کے لیے بیدار کیا جائے، اور جو بیدار نہیں ہیں ان کو بیدار کیا جائے، اور جو اردو سے بالکل نابلد ہیں، جو اردو والے نہیں ہیں، ان کے اندر اردو کے تئیں دلچسپی پیدا کیا جائے اور ان کو NCPWL کے جتنے اسکیمز ہیں ان اسکیمز کے بارے میں بھی معلومات فراہم کرائی جائے۔ اس مقصد کے تحت ہم نے تامل ناڈو کے وانمباڑی میں قومی میلے کا انعقاد کیا ہے۔ تیاریاں تو بڑی پورے شان و شوکت کے ساتھ جاری و ساری ہیں۔ تقریباً 2 مہینے سے ہم لوگ اس تیاری میں جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں توقع ہے کہ یہ قومی 9 روزہ کتاب میلہ جو ہے نہ صرف تمل ناڈو میں بلکہ اس کے اثرات پورے ملک میں پڑیں گے، اور نئی نسل سے پوری توقع ہے کہ اس میلے سے بہت بڑا فائدہ اٹھائیں گے، ضرور اس سے بہت بڑا استفادہ وہ کریں گے۔ اور جیسے کہ آپ اطراف اقتدام میں رہیں گے کہ پورے ہندوستان سے ناشرین جو ہے اپنی کتابیں لے کر کتابیں سجا رہی ہیں، اور پروگرام تو کل شروع ہوگا لیکن آج ہی سے اس کی ریل پیل جاری و ساری ہے، اور بہت ایک بڑا جم غفیر جو ہے اس پروگرام میں شرکت کے لیے بےتاب ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور کتابیں جو ہے میں نئی جلسے سے ایک خواہش ظاہر کروں گا کہ اس میلے میں ضرور شرکت کریں۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ واریت ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ ادھر ناظرین گرامی، وندے بھارت ایکسپریس گزشتہ 2 دنوں میں 2 مرتبہ پتھراؤ کے بعد بنگال میں سیاست تیز ہو چکی ہے۔ پہلے مالدہ اور منگل کو جلپائی گوڑی میں وندے بھارت ایکسپریس پر پتھراؤ کو واقعہ پیش آیا تھا۔ بی جے پی کے قومی نائب صدر دلیپ گھوش نے اس واقعے کو جے شری رام کے نعرے سے جوڑتے ہوئے کہا کہ کہیں یہ جے شری رام کے نعرے لگانے کا بدلہ تو نہیں ہے۔
کشمیر میں بھی محب وطن شہریوں پر پتھراؤ کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، ادھر ایک بین الاقوامی خاتون کھلاڑی کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے معاملے میں پھنسے ہریانہ حکومت کے وزیر سندیپ سنگھ پر مزید سنگین الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ ہریانہ حکومت بھی کھل کر سندیپ سنگھ کی حمایت میں کھڑی ہے۔ متاثرہ خاتون کھلاڑی نے منگل کی دیر رات ہریانہ حکومت سندیپ سنگھ پر سنگین الزام عائد کرتے ہوئے کئی انکشافات کیے۔ متاثرہ کے مطابق اسے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا منہ بند رکھے اور ملک چھوڑ کر کہیں بھی چلی جائے۔ 1 ماہ تک منہ بند رکھنے کے لیے 1 کروڑ روپے کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد بھی اسے جتنے پیسے چاہیے دیے جائیں گے۔ ادھر ناظرین گرامی، کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا صبح 6 بجے اتر پردیش کے باغپت سے راہل گاندھی کی قیادت میں دوبارہ شروع ہوئی ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد ہاتھوں میں ترنگا لے کر ان کے ساتھ روانہ ہوئی۔ بھارت جوڑو یاترا کو لے کر حامیوں میں خاص جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ اس دوران مغربی یوپی کے کسان پھولوں سے بھری ٹرالی لے کر راہل گاندھی سے ملنے پہنچے۔ کسانوں نے کہا کہ راہل گاندھی یہاں زمین پر نہیں بلکہ پھولوں پر چلیں گے۔ غورطلب ہے کہ آج بھارت جوڑو یاترا شروع ہونے سے پہلے لوگوں نے آتش بازی بھی کی تھی۔ ناظرین گرامی، ادھر اسدالدین اویسی صدر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ نے بدھ کے روز آسام حکومت کے دیگر ریاستوں سے تعلق رکھنے والے مدرسے کے اساتذہ کی جانچ پڑتال کو سخت کرنے کے اقدام پر تنقید کی ہے۔ اویسی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ آسام کوئی غیر ملکی ملک نہیں ہے جہاں ہندوستانیوں کو آپ سے اجازت طلب کرنی پڑے۔ ہندوستان کے کسی بھی حصے میں رہائش، نقل مکانی اور آباد ہونے کا حق ایک بنیادی حق ہے۔ اویسی کا کہنا ہے کہ RSS کے زیر انتظام اسکولوں میں اساتذہ کا کیا ہوگا اگر دوسری ریاستیں بھی آسام کے لوگوں پر یہی رویہ اختیار کریں گے۔ اتوار کے روز آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنتا بسوا سرما نے کہا کہ تمام اساتذہ جو ریاست سے باہر سے مدرسوں میں پڑھانے آتے ہیں ان سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ وقت پر قریبی پولیس اسٹیشن میں حاضر ہوں۔ ادھر مہاراشٹر اسٹیٹ الیکٹرسٹی بورڈ کی مختلف ٹریڈ یونین کے 80,000 سے زیادہ ملازمین نے نجکاری اور بجلی کی تقسیم میں اڈانی ٹرانسمیشن لمیٹڈ کے داخلے کی مخالفت کرنے کے لیے منگل کی نصف شب سے 3 روزہ ہڑتال شروع کر دی ہے۔ سرکاری ذرائع نے بدھ کو اطلاع دی۔ ذرائع کا ماننا ہے کہ 80,000 سے زائد مزدوروں پر مشتمل 31 یونینیں جن میں کانٹریکٹ ورکرز بھی شامل ہیں حکومت کے نجکاری کے اقدام کی مخالفت کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ ادھر اسرائیل میں ترکی کی 2 مزید فارموں میں پیتھوجینک H5N اور 1E1 انفلوئنزا کے پھیلنے کا پتہ چلا ہے۔ اسرائیل کی وزارت زراعت اور دیہی ترقی نے گزشتہ روز ایک بیان میں کہا کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کی طرف سے تعمیر کی گئی رکاوٹ کی دیوار کے قریب میگل گاؤں میں 3 ٹرکی کوب ڈھانچے میں 5 N1 سے متاثرین پائے گئے ہیں۔ ناظرین، امریکہ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بیت المقدس میں مقدس مقامات کی حیثیت کو برقرار رکھنے کی اپنے وعدوں کی پاسداری کریں۔ امریکہ نے بیان اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے نئے وزیر برائے قومی سلامتی ایتمار بن غفیر کے مسجد اقصیٰ کے احاطے کے اشتعال انگیز دورے کے بعد جاری کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کونسل کے ترجمان نے منگل کے روز کہا کہ یروشلم میں مقدس مقامات کی حیثیت کو کمزور کرنے والا کوئی بھی ایک طرفہ اقدام ناقابل قبول ہے۔ ادھر سماجوادی پارٹی کے لیڈر اعظم خان کو سپریم کورٹ نے آج شدید جھٹکا دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے اعظم خان سے جڑے سبھی کیسز کے ٹرائل کو UP سے باہر منتقل کرنے کی عرضی پر سماعت سے منع کر دیا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ وہ ہائی کورٹ جا کر کیس کو رد کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ایسی عرضیوں پر الہ آباد ہائی کورٹ تیزی سے سماعت کرے۔ اعظم خان نے اس عرضی میں اپنے خلاف درج سبھی معاملوں کو UP سے باہر منتقل کرنے کا عدالت سے مطالبہ کیا تھا۔ ناظرین، ایئر انڈیا نے نیو یارک دہلی فلائٹ میں نشے کی حالت میں خاتون پر پیشاب کرنے والے مسافر کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ غیر اخلاقی عمل کرنے والے اس مسافر 30 دنوں کے لیے ہوائی سفر پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایئر انڈیا کے ترجمان نے بدھ کے روز بتایا کہ ایئر انڈیا نے اس واقعے کو بہت سنجیدگی سے لیا ہے جہاں مسافر نے نیو یارک دہلی پرواز پر ناقابل قبول غیر اخلاقی سلوک کیا جس سے ایک ساتھی مسافر کو بے حد پریشانی اٹھانی پڑی۔ ناظرین، کورونا بحران نے عالمی سطح پر زبردست نقصان پہنچایا۔ کروڑوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اور یہ حالت اب بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ ہندوستان میں بھی اس کا منفی اثر معاشی سطح پر دیکھنے کو ملا اور بے روزگاری بھی بڑھی ہے۔ اس کا اندازہ ایک تازہ تحقیق میں ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جنوری 2020 سے موازنہ کریں تو اکتوبر 2022 میں 14 ملین یعنی 1.4 کروڑ کم لوگوں کے پاس روزگار دستیاب ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر مسجد اقصیٰ کی شناخت بدلی گئی تو پورے علاقے کے لیے دھماکہ خیز واقعہ ہوگا، یہ بیان جاری کیا ہے حسن نصر اللہ نے۔ جی ہاں، ایرانی حمایت یافتہ لبنانی ملیشیا حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے اگر اسرائیل نے مسجد اقصیٰ کی حیثیت اور شناخت بدلنے کی کوشش کی تو یہ خطے کے لیے دھماکہ خیز ہوگا۔ مسجد اقصیٰ کے خلاف اقدامات کا رد عمل صرف فلسطین کے اندر سے نہیں آئے گا بلکہ باہر سے بھی آ سکتا ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ کا بیان اسرائیل کی انتہا پسندی کی شہرت کے حامل وزیر بین گوئر کے مسجد اقصیٰ کے منگل کے روز مسجد اقصیٰ میں جانے اور اس کی بے حرمتی کی خبروں کے بعد کیا گیا ہے۔ بین گوئر نے مسجد اقصیٰ کے بارے میں یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے بلکہ یہودیوں کی بھی ہے۔ ناظرین گرامی، سعودی عرب متحدہ عرب امارات نے بھی مسجد اقصیٰ کے احاطے میں اسرائیل کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے دھاوے کی مذمت کی ہے۔
منگل کے روز اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو رکھنے والے قومی سلامتی کے وزیر اطمینان بن غفیر نے مقبوضہ بیت المقدس میں دہشت گردی کی انتہا کر دی تھی اور اشتعال انگیز دراندازی کی تھی. یہی وجہ ہے کہ جو سعودی عرب امارت کی جانب سے بھی اس کی شدید مذمت کی گئی ہے. مسجد اقصی مکہ مکرمہ میں، مسجد حرام مدینہ منورہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے اور یہودیت کا سب سے مقدس مقام مانا جاتا ہے. اس کو یہودی عقیدے کی دو قدیم باقیات کا مرکز سمجھا جاتا ہے. اب اس سلسلے میں جو ہے لگاتار مختلف ممالک سے مذمتی بیانات جاری ہو رہے ہیں. ناظرین گرامی، کرناٹک کے بنگلورو ایئرپورٹ پر ایک حیران کن معاملہ سامنے آیا جہاں ایک خاتون نے الزام لگایا کہ چیکنگ کے دوران اس کی شرٹ اتروا دی گئی. خاتون موسیقار نے الزام لگایا کہ بنگلور ہوائی اڈے پر سیکورٹی چیکنگ کے دوران انہیں ان کی شرٹ اتارنے کو کہا گیا. خاتون نے اس واقعے کو انتہائی ذلت آمیز قرار دیتے ہوئے پوچھا کہ بنگلور ایئرپورٹ کو خاتون کو اسٹرپ کرنے کی ضرورت کیوں پیش ہے. حالانکہ بنگلور ایئرپورٹ نے اس واقعے کے دکھ اور غصے کا اظہار بھی کیا ہے. این ڈی ٹی وی کی خبر کے مطابق خاتون نے منگل کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ واقعہ بیان کیا تھا اور لکھا تھا، بنگلور ایئرپورٹ پر سیکورٹی چیک کے دوران مجھے اپنی شرٹ اتارنے کو کہا گیا. سیکورٹی چوکی پر صرف انڈر گارمنٹس پہن کر کھڑا ہونا انتہائی بے عزتی ہے اور کوئی بھی عورت اس قسم کی توہین نہیں چاہے گی. آپ کو بنگلور ایئرپورٹ پر ایک خاتون کو برہنہ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ بتا دیں کہ بعد میں ٹویٹر اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا گیا تھا. ناظرین گرامی، بارہا علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم پی کے کے وائی پی جی کی تاریخ پہلو کو بے نقاب کرنے کی بنا پر جان سے مارنے کی دھمکیاں ملنے والی ولندیزی محقق رینائنز نے ترکش ریڈیو ٹیلی ویژن کا پورشن ٹی آر ٹی کو ایک بیان دیا ہے اور 2016 سے شمالی شام میں تحقیقات کر رہی ہے. اس حوالے سے تحریر کردہ رپورٹوں اور بیانات کے باعث دہشت گرد تنظیم انہیں ان کے اہل خانہ کو لگاتار دھمکیاں دیتی آ رہی ہے. ادھر امریکہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرن جین پیئر نے کہا ہے کہ ہم شمالی کوریا کی جوہری حملوں سمیت ہر طرح کی پرتشدد کارروائیوں کے مقابل جنوبی کوریا کا دفاع کریں گے. اس بارے میں ہمارا عزم مصمم ہے. جین پیئر نے معمول کی پریس کانفرنس میں اخباری نمائندوں کے سوالات کے جوابات دیے تھے. ادھر مشرقی افریقی ملک صومالی میں بم لادی 2 موٹر گاڑیوں کے ذریعے کیے گئے حملوں میں 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں. ملک کے وسطی علاقے میں واقع محاس قصبے میں 2 گاڑیوں کو بیک وقت دھماکے سے اڑا دیا گیا تھا. ان دھماکوں میں ابتدائی معلومات کے مطابق 9 افراد ہلاک جبکہ بھاری تعداد میں افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. ناظرین، سعودی عرب میں مؤثر ہونے والی موسلادھار بارشوں کے باعث مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، دارالحکومت ریاض سمیت بعض دیگر علاقوں میں تعلیمی سرگرمیاں ابھی بھی معطل مانی جا رہی ہیں. مکہ مکرمہ میں صبح شروع ہونے والی بارش سے سیلاب پیدا ہوا تھا. حکام نے شہریوں کو ندی نالوں سے دور رہنے پر بھی خبردار کیا ہے. ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے. انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو. اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو. اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو. سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو. وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار